نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى بان تصلوا عليه صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ جاننا چاہیے کہ موجودہ دور بہت فتنے و فساد کا زمانہ ہے۔ کفر و الحاد، بے دینی کی ہوش ربا آندھیاں چل رہی ہیں۔ بدمذہبی، لادینی نئی نئی صورتوں میں نمودار ہو رہی ہے۔ مسلمان کو ایمان سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس وقت وہی ایمان سنبھال سکتا ہے جو کسی مقبول بارگاہ بندے کے دامن سے وابستہ ہو۔ ان فتنوں میں سے ایک خطرناک فتنہ وہابیت، نجدیت، غیر مخلدیت کا ہے جو اتباع سنت کے پردے میں نمودار ہوا ہے۔ یہ لوگ اہل حدیث کے نام سے لوگوں کو فریب دیتے ہیں، اپنے سوا سب کو مشرک سمجھتے ہیں، تقلید شخصی کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک کرنا، یا تو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود مان لینا جیسا کہ مجوسی کہتے ہیں، یا اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت کا حقدار مان لینا جیسا کہ بت پرست کا عقیدہ ہے۔ شرک کی یہی دو صورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقلید نہیں کی جاتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقلید کی جاتی تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی تقلید کرنا شرک کہلاتی۔ تقلید تو غیر خدا کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، نظام، مجتہدین، ان سب کی تقلید کی جاتی ہے۔ لہذا تقلید کسی بھی صورت میں شرک نہیں ہو سکتی۔ نام نہاد اہل حدیث غیر مخلدین کی حالت یہ ہے کہ جاہل سے جاہل غیر مخلد اپنے کو مجتہد مطلق سمجھ کر بڑے بڑے علماء، صوفیاء، ائمہ دین سے الجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ غیر مخلدیت شر و فساد، حق درمی اور فریب کاری کی جنم داتا ہے۔ اسلام کے چشمے صافی میں غیر مخلدیت کی کدورت و گندگی شامل کر دینے سے ذہن و گمان فاسد اور بدبودار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ فسادی اور فتنہ پرور لوگ ذہنی مریض بن کر مسلمانوں کو بلا جھجک اور بلا تکلف مشرک و بدعتی کہہ دیتے ہیں۔ جس طرح بعض لاشعور ماں باپ دین سے غفلت اور جہالت کے سبب اپنی شریر اولاد کو ڈانٹتے ہوئے غصے میں حرامزادہ، سور کی نسل، کتے کا بچہ کہہ کر اپنے آپ کو آخری گالی دے دیتے ہیں، اور مٹھی میں ملے مر جائے کہہ کر اولاد کو سب سے خطرناک بددعا کہہ دیتے ہیں۔ اس بات پر انہیں نہ ہی افسوس ہوتا ہے اور نہ ہی احساس ہوتا ہے۔ ان الفاظ کو بہت ہی ہلکے اور معمولی تصور کرتے ہیں۔ اسی طرح بد مذہب و بدعقیدہ افراد مسلمانوں کو چلتے پھرتے ہلکے اور معمولی الفاظ تصور کرتے ہوئے مشرک و بدعتی کہہ دیتے ہیں۔ بدعت ضلالت و گمراہی کو کہتے ہیں، اور بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ شر الامور محدثاتها وکل محدثہ بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تمام کاموں سے بدترین کام وہ ہیں جو اپنی طرف سے نکالے جائیں۔ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، ہر نیا عقیدہ دین میں جو ہے بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ دین میں جو بھی نیا عقیدہ ایجاد کریں گے وہ بدعت ہوگا۔ احادیث میں بدعتی کی تعظیم و توقیر کی سخت ممانعت ہے۔ فرمایا گیا کہ بدعتی کی تعظیم دراصل دین کو ڈھانا و منہدم کرنا ہے۔ چور اور زانی کے بارے میں اتنی سخت وعید نہیں ہے جتنی بدعتی کے لیے، کیونکہ گناہ کبیرہ کا تعلق عمل سے ہوتا ہے اور بدعت کا تعلق عقیدے کے فساد سے ہوتا ہے۔ بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا کیونکہ وہ نئے عقیدے ایجاد کرتا ہے، اسلام کے خلاف میں
نئے عقیدے ایجاد کرتا ہے، اس لیے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ بدعتی حوض کوثر پر نہ ہی جا سکے گا اور نہ ہی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ بدعتیوں کے پاس آنا جانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ بدعت کے پرخطر ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ ایک بدعتی کا انجام دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے اعتبار سے نہایت ہی برا اور عبرتناک ہے۔ بدعتی کا ایک بڑا خسارہ یہ ہے کہ وہ شریعت کی نگاہ میں ملعون ہو جاتا ہے، بدعتی کی شہادت ناقابل قبول ہوگی۔ اب مسلمان کو مشرک و بدعتی کہنے کا صاف مطلب یہی ہے کہ مسلمان کو بت پرست، دین کی بنیادوں کو ڈھانے والا، گمراہ اور جہنمی کہا جائے۔ یرخان کے مریض کو ہر چیز زرد نظر آتی ہے، اور بدعقیدہ مخلد و غیر مخلد وہابی نام نہاد اہل حدیثوں کو اور یہ وہابیوں کو مسلمانوں کے سارے اعمال و عبادات بدعت نظر آتے ہیں۔ صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں بالخصوص صوفیاء کرام کو یہ بدبخت لوگ پجاریوں اور پادریوں کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اہل صدق و صفا وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے ایمان و اعتقاد کی درستگی کے ساتھ اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کیا، اور اولیاء اللہ کی جماعت میں شامل ہو کر زندگی کے ہر سانس کو مرضی حق کے تابع کر لیا۔ معرفت حق سے ان کے دل معمور اور نور حقیقت سے ان کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ عبادت الہی اور اطاعت رسول نے ان کے پیکر خالی کو نورانی بنا دیا۔ انہی اولیاء اللہ کے مزارات درگاہوں کو نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین مندروں اور گردواروں کے مثل قرار دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے آستانوں کو بت خانے قرار دیتے ہیں یہ لوگ۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر مخلد لوگ یعنی نام نہاد اہل حدیث جو ہے دین کے رہتے نہیں ہے، ان کے اختلاط میل جول سے احتیاط کرنا چاہیے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں خود ساختہ مسائل ہوتے ہیں، اپنے سے تیار کردہ ہوتے ہیں اور من مانی مسائل پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ شعبہ توعیہ الجالیات کی جانب سے پمفلیٹ تقسیم ہوتے رہتے ہیں۔ سعودی عرب میں جو ہے یہ لوگ اردو میں، انگریزی میں، بنگالی میں، فلپین میں اور مختلف زبانوں میں جو ہے پمفلیٹس تقسیم کرتے ہیں۔ جتنے لوگ یہاں پر جتنے زبانوں کے جاننے والے رہتے ہیں ان کی زبانوں میں، ان کی لینگویجز میں جو ہے ترجمے کر کے پمفلیٹ تقسیم کرتے ہیں۔ اور ایک پمفلیٹ جس کا عنوان ہے جواز الجماع للحرج والحاجہ صلاح فی الرحال عند تغیر الاحوال، یعنی مشقت اور ضرورت پر نماز کی ادائیگی کا حکم۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دین بہت آسان ہے۔ یہ لوگ جو ہے دین کو انتہائی آسان سمجھنے لگے ہیں۔ تو پمفلیٹ میں کہا گیا ہے کہ دین جو ہے بہت آسان ہے اور یہ مشقت نہیں بلکہ آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، لہذا مشقت سے بچنا چاہیے اور دین میں جو سہولتیں اور آسانی رکھی گئی ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ مرض، سفر، بارش اور سردی کی شدت کی بنا پر ترک جماعت کر سکتے ہیں، اور جمع بین الصلاتین کی بھی اجازت ہے، یعنی ظہر اور عصر ایک ہی وقت میں ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مغرب اور عشاء بھی ایک ہی وقت میں ادا کر سکتے ہیں۔ پمفلیٹ میں مزید یہ لکھا گیا ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کو ہر نماز میں کپڑے تبدیل کرنے وغیرہ میں مشقت ہو تو جمع بین الصلاتین کر سکتی ہے، اور اسی طرح ہوٹل میں پکوان کرنے والے، روٹی بنانے والے، یا اسی طرح جن کو مال میں نقصان کا اندیشہ ہو تو جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں، یعنی دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، دو وقت کی نمازیں۔ جن لوگوں کو مسجد اور بازار وغیرہ آنے میں مشقت کا سامنا ہے تو ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع بین الصلاتین یعنی دونوں اکٹھا کر کے ملا کے دو نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مجموعہ فتاوی نمبر 52 کے حوالے سے یہ پمفلیٹ میں لکھا گیا ہے نام نہاد اہل حدیثوں کی جانب سے۔ یہ ہیں اہل حدیث کے خود ساختہ مسائل جو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملیں گے۔ من مانی انداز میں جو چاہے مسائل یہ اپنے سے گھڑتے ہیں اور پیش کرتے جاتے ہیں۔
کہ دو نمازیں ایک ساتھ ادا کر لو. تکلیف ہو رہی ہے دو نمازیں ادا کر لو. آپ ملازمت میں کچھ مشکل ہے دو نمازیں ادا کر لو. کاروباری ہے ہوٹل میں پکوان کر رہے ہیں آپ ظہر اثر ایک ساتھ ادا کر لو. مغرب عشاء ایک ساتھ ادا کر لو. اس طرح سے من مانی خود ساختہ مسائل یہ لوگ اپنے طور پہ تیار کرتے ہیں. صحابہ کرام تابعین اعظام تبع تابعین ائمہ مجتہدین اور اجماع امت سے قطعاً ثابت نہیں ہے یہ چیزیں. مشقت سے بچنا, سہولتیں اختیار کرنا, آسانی تلاش کرنا اور رخصت پر عمل کرنا, یہی اہل حدیث کا مذہب ہے. یہ دین میں چھوٹ دے دو, بس جیسا چاہے منمانی انداز میں نمازیں ادا کر لو, دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ لو. اہل حدیث کے مسائل خود اپنی مرضی پر منحصر ہوتے ہیں. اہل حدیث سفر کو صرف تفریح یقین کرتے ہیں, دوران سفر عبادات میں من مانی چاہتے ہوئے سہولتوں کو اختیار کر لیتے ہیں. اور بولیں تو مسافر کے لیے اپنی من گھڑت شریعت کی اساس پر نوافل سنن اور واجبات کو معاف قرار دے دیا گیا. نامنیات اہل حدیث کہتے ہیں کہ سفر میں جو ہے سنتیں نہیں ہیں, معاف ہے, سنتیں معاف ہے, نوافل معاف ہے, واجبات معاف ہے. نماز عشاء میں 2 رکعت ادا کر لو, مغرب کے وقت میں 3 رکعت مغرب 2 رکعت عشاء کی ادا کر لو, ختم. 5 رکعت ادا کرنے تھے, مغرب بھی ادا ہو گئی, عشاء بھی ادا ہو گئی. عشاء کے نہ نوافل کی ضرورت ہے, نہ سنتوں کی ضرورت ہے, نہ واجبات کی ادائیگی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں یہ لوگ. تمام چیزوں کو معاف قرار دے دیتے ہیں. مزید یہ کہ دوران سفر ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے پڑھنے کو رائج کیا گیا. یہ واضح رہے کہ جمع بین الصلاتین ظہر و عصر کو ایک ساتھ یعنی ظہر کے وقت میں ادا کرنا صرف حج کے موقع پر حاجی کے لیے میدان عرفات میں ہی ہے. مغرب و عشاء کا مسئلہ حاجی کے لیے مزدلفہ میں ہے. یہ استثنائی اور مخصوص مقامات کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کا اطلاق مسافر پر لاگو کرنا نہ صرف سراسر جہالت ہے بلکہ دین و شریعت میں مداخلت ہے بیجا اور احکامات میں تبدیلی ہے. یہ رب تبارک و تعالی نماز کے اوقات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مسلمانوں پہ فرض ہے اپنے وقت میں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک مسلمانوں پہ نماز فرض ہے اپنے وقت میں. نماز وقت پر ادا کرنا ہے, نہ وقت سے پہلے ادا ہو سکتی ہے نہ وقت کے بعد ادا ہو سکتی ہے. جو فکس جو وقت ہے, مقررہ وقت ہے, اسی وقت میں وہ نماز ادا کرنا ہے. 5 نمازوں کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وقت مقرر ہے, اور جس نماز کا جو وقت مقرر ہے اس نماز کو اسی وقت میں پڑھنا فرض ہے. وقت نکل جانے کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے, اور وقت سے پہلے پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی. ظہر کے وقت میں اگر اسی دن نماز عصر پڑھی جائے تو قضا ادا نہ ہوگی. ظہر کے وقت میں عصر نہیں پڑھ سکتے. نماز کا وقت ہونا یہ شرط نماز ہے, شرائط نماز میں سے ایک یہ شرط ہے کہ نماز کا وقت ہونا ہے. نامنیاد اہل حدیث نے ایک اور بدعت شروع کر دی ہے. رمضان المبارک میں وقت سحر کے اختتام پر جہاں سائرن بجائے جاتے ہیں وہاں سائرن کے فوراً بعد اذان کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اذان نماز فجر کا ابتدائی وقت شروع ہونے سے 15 تا 20 منٹ پہلے ہی ہو رہی ہے. وقت سے پہلے اذان کہنا اور نماز پڑھنا دونوں جائز نہیں. سعودی عرب میں ان نام نہاد اہل حدیث غیر مخلدین کے ہر دن عجیب حرکات اور تماشے دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے. مغرب کے وقت اگر ہلکی بارش ہو جائے تو مغرب کے ساتھ ہی فوراً عشاء کی نماز پڑھا دی جاتی ہے. بارش جو ہے طوفان نہیں مچاتی, زندگی بھی درہم بھرم نہیں ہو جاتی, پانی اور کیچڑ راستے بھی بند نہیں ہوتے, لائٹ نہ ہی بند ہوتی ہے اور نہ ہی اندھیرا چھا جاتا ہے. بارش کے بعد نہ تو موذی جانور اور درندے سڑکوں پر گشت کرتے ہیں اور نہ ہی سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں. بارش کے بعد کاروبار زندگی بھی بند نہیں ہوتے. ہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہلکی ہلکی بارش کے دوران مغرب و عشاء کی نمازیں ایک ہی وقت میں پڑھا دی جاتی ہیں. نمازوں کے بعد سب بارش سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں. دکانیں کھل جاتی ہیں, سڑکوں پر سب گشت شروع کر دیتے ہیں, چہل پہل بڑھ جاتی ہے, سب کچھ معمول کے مطابق ہو جاتا ہے.
سڑکوں کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں، بلکہ خوشگوار موسم کی وجہ سے فیملی کے ساتھ پارکس پہنچ جاتے ہیں۔ مسجد کی لائٹیں وقت سے پہلے بجھا دی جاتی ہیں، سارا جہاں روشن اور آباد ہوتا ہے، سوائے مساجد کے جہاں تاریکی چھا جاتی ہے، خفل پڑ جاتا ہے، نمازیوں کا داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے۔ غیر مقلدین چاہتے ہیں یہی ہے کہ مساجد میں تاریکی رہے، اسی لیے مساجد کو سب سے پہلے بند کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ شب معراج کو مسجد بند، شب برات کو مسجد بند، شب عاشوراء اور یوم عاشوراء مسجد بند، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مسجد بند۔ مزید یہ کہ شب قدر کو بھی 8 رکعت تراویح کے بعد مسجدیں بند ہو جاتی ہیں۔ غیر مقلدین دراصل اپنی خواہش نفس کے مقلد ہیں، یہ اپنے نفس کے مقلد ہیں، یہ نفس کی تقلید کرتے ہیں، اسی لیے انہیں اہل ہوا پرست، نفس پرست کہا جاتا ہے۔ جس میں نفس کو آرام ملے وہی ان کا مذہب ہے۔ ہم ان کے آرام دہ مسائل دکھاتے ہیں، مسلمان دیکھیں اور عبرت پکڑیں۔ 2 مٹکے پانی کبھی گندا نہیں ہوتا، لہذا کنواں کتنا ہی پلید ہو جائے اس کا پانی پیے جاؤ۔ روافظ کی طرح سفر میں چند نمازیں ایک وقت میں پڑھ لو، کون بار بار اترے اور پڑھے؟ ریل میں بہت بھیڑ ہوتی ہے، عورتوں کے زیور پر زکات نہیں، کیوں نہیں؟ اس میں خرچ جو ہوتا ہے۔ تراویح کی 8 رکعت پڑھ کر آرام کرو، کیوں؟ نفس پر یہ نماز گراں ہوتی ہے، اس لیے 8 رکعت پڑھو اور سو جاؤ۔ وتر صرف 1 رکعت پڑھ کر سوتے رہیں، کیوں نہ ہو؟ جلد نماز سے چھٹکارا اچھا ہے۔ ایک بار کی 3 طلاق دے دو، صرف ایک ہی واقع ہوگی ان کے مذہب میں، دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے، کیوں نہ ہو؟ اس میں آسانی ہے۔ نام نہاد اہل حدیث کا دین وہ ایمان آرام ہی آرام ہے۔ حالات دیکھ کر مسائل بدلتے رہتے ہیں، جب جو سہولت دکھائی دے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ کوئی مستقل اور طے شدہ مسائل نہیں ہے، حسب سہولت اپنے مزاج کے مطابق جو چاہے کر سکتے ہیں یہ لوگ۔ ہر مسئلے میں ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، جو چاہے کریں، ان کی مرضی۔ ہر معاملے میں یہ لوگ اپنی مرضی کے مختار ہوتے ہیں، اپنے نفس کے پجاری ہوتے ہیں۔ اہل حدیث آزاد فکر اور آوارہ مزاج ہوتے ہیں، وہ کہتے پھرتے ہیں، چاہے ہم پیٹ سے نیچے داڑھی رکھیں یا ریچھ کی طرح چہرہ بنا لے، ہماری مرضی۔ چاہے ہم مہینے میں 1 مرتبہ غسل کریں یا وضو میں دونوں پاؤں نہ دھوئیں، ہماری مرضی۔ چاہے ہم پیروں کو چیر کر نماز پڑھیں یا چیخ چیخ کر آمین کہیں، ہماری مرضی۔ چاہے ہم اکٹھا نمازیں ملا کر پڑھیں یا وقت پر صرف فرض پڑھ لیں، ہماری مرضی۔ چاہے ہم 1 رکعت وتر میں پڑھیں یا بالکل یا نہ پڑھیں، ہماری مرضی۔ چاہے ہم ننگے سر اور بنیان سے نماز پڑھ لیں یا جوتے پہن کر نماز پڑھ لیں، ہماری مرضی۔ چاہے ہم گہری نیند سے اٹھ کر بغیر وضو نماز پڑھ لیں یا مسلسل کھجاتے ہوئے نماز پڑھیں، ہماری مرضی۔ چاہے ہم وقت سے پہلے اذان کہہ لیں یا ابتدائی وقت سے پہلے نمازیں پڑھ لیں، ہماری مرضی۔ چاہے ہم نماز کی سنتیں ترک کر دیں یا نوافل و مستحبات کا انکار کر دیں، ہماری مرضی۔ چاہے ہم نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کو بدعت قرار دیں یا دعا ہی ترک کر دیں، ہماری مرضی۔ چاہے ہم بیوی کو 3 طلاق کہہ کر 1 شمار کریں یا بغیر حلالے کے زندگی گزاریں، ہماری مرضی۔ چاہے ہم تراویح میں دیکھ کر قرآن پڑھیں یا صرف 8 رکعت پڑھیں، ہماری مرضی۔ چاہے ہم 1 بکری میں 100 لوگوں کی قربانی ادا کریں یا زیورات کی زکات نہ دیں، ہماری مرضی۔ چاہے ہم سحری میں بہت عجلت کریں یا وقت سے پہلے فجر کی اذان کہہ لیں، ہماری مرضی۔ چاہے ہم جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت قرار دیں یا شفاعت رسول کو شرک قرار دیں، ہماری مرضی۔ چاہے ہم انبیاء اولیاء کے وسیلوں کو شرک کہیں یا مزارات کی زیارت کو کفر کہیں، ہماری مرضی۔ چاہے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر تسلیم نہ کریں، ہماری مرضی۔
چاہے ہم فاتحہ کو پوجا پاٹ کہیں یا اولیاء اللہ کے مزارات کو مندر اور بت کہیں، ہماری مرضی. چاہے ہم مسلمانوں کو بدعتی اور مشرک کہتے پھریں یا مسلمانوں کو خرافی اور کافر کہیں، ہماری مرضی. چاہے ہم احادیث مبارکہ کو ضعیف قرار دیں یا عبادات کو بدعت قرار دیں، ہماری مرضی. چاہے روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو ساری امت واجب اور باعث نجات قرار دے یا اپنی زندگی کی حسرت و تمنا قرار دے، لیکن ہم ناجائز و بدعت کہیں گے، ہماری مرضی. امت کچھ بھی کہے، واجب کہے، باعث نجات قرار دے دے اور اپنی زندگی کی حسرت و تمنا قرار دے دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کو، لیکن ہم ناجائز و بدعت کہیں گے، یہ ہماری مرضی ہے، یہ اہل حدیث کی مرضی ہے. چاہے ہم مشرکین مکہ اور کفار کے حق میں نازل ہوئی آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کریں یا بتوں سے متعلق آیات کو انبیاء اور اولیاء کے حق میں ثابت کریں، ہماری مرضی. چاہے ہم کچھ کہیں، ہماری مرضی. ہم آزاد ہیں، ہم آزاد مزاج ہیں، ہم آزاد فکر ہیں، ہم بے باک ہیں، ہم بے لگام ہیں، ہم بے ٹوک ہیں، ہم بے امام ہیں، ہم بے ایمان ہیں، ہماری مرضی. ائمہ دین کا دامن جو نہ تھامے وہ قیامت تک اسی طرح آوارہ مزاج بھٹکتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور ائمہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.